کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل دوں گا صرف میں سینکڑوں میں سے. وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے انسان کو بنایا, اپنی عبادت کے لیے بنایا. اللہ کا انسان سے جو کنیکشن ہوگا اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یا تو اللہ خود انسانوں کو آ کے کلام کرے, ان سے بات کرے, ایسا تو ہوا نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ایسا. یا پھر اللہ انسان کسی انسان کے ذریعے. تو یہ دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اللہ کا رسول کون ہوں؟ میں ہوں. یعنی جو کمیونیکیشن ہے اللہ اور بندوں کے درمیان, اگر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا جائے تو پھر کون ہے؟ نہیں آئی بات, نہیں آئی میرا. یعنی اگر اس رابطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ ہٹا دیں اور معاذ اللہ یہ کہیں کہ یہ سچے نبی نہیں ہے, تو پھر اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کس نے کیا ہے؟ اس کا مطلب پھر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے, اور اس لیے کہ اللہ نے چھوڑا ہی نہیں آپشن وہ, تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں دو نبیوں میں فرق کرنا کہ ان میں جھوٹا کون ہے اور ان میں سچا کون ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں جس کے پاس اللہ کے احکام ہوں اور وہ یہ بتا رہے ہوں کہ یہ سارے اللہ کے ہیں, میرے نہیں ہیں. تو چونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ جھوٹا کہو گے, اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی آسمان سے دین اور قانون اتارا ہی نہیں ہے. تو یہ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جو بغیر قانون کے آپ پر حکومت کرے اور سب کو آزادی دے دے جو چاہے کرو. تو اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو فری ہینڈ دے دے جو چاہے کرو؟ آپ کہیں نہیں اللہ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تو چاہتا ہے کروں, کیا چاہتا ہے کہ نہ کروں؟ تو اللہ کہے گا کہ یہ میرے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں اللہ میں ان کو نہیں مانتا, یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں, تو پھر اللہ کہے گا کہ پھر کون تھے؟ اور یہ نہیں تھے تو پھر دوسرے لاؤ نا, ان جیسے کوئی ہے ہی نہیں جنہوں نے یہ بتایا ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر کسی نے دعویٰ بھی کیا ہے تو اس کی تعلیمات اتنی غلط ہیں کہ وہ پہلی بات تو وہ شرک کی طرف لے کر آئے گا آپ کو, وہ شرک کی طرف لے کر آئے گا, وہ اللہ سے ہٹائے گا آپ کو. تو اللہ ایسا قانون نازل کر سکتا ہے جس میں آپ اللہ کے قریب آنے کے اللہ سے دور ہو جائیں. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں ان پیغمبروں کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. تو جب تعلیمات محفوظ نہیں ہے تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا اور یہ کہنا کہ یہ والے صحیح ہیں یا وہ والے صحیح ہیں, یہ بحث ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہمارے لیے. یہ اللہ نے ایک رحمت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا اللہ نے. ایک آخری بات مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو امریکہ کا ایک سفیر آیا آپ کے پاس. اب آپ کے دل میں امریکہ کی بڑی عظمت ہے. امریکہ نے کہا کہ بھائی میں آپ سے بات کروں گا. صدر نے کہا میں خود چل کے نہیں جاؤں گا, یہ میری شان کے خلاف ہے, میں اپنا نمائندہ بھیجوں گا. ٹھیک ہے نا, میں کیا بھیجوں گا؟ اپنا نمائندہ. اور ضرور بھیجوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے. بحث ایسی چل رہی تھی کہ آپ کو پتا ہے یہ کچھ چاہتا ہے پاکستان سے. اب ایک سفیر آیا, اس نے بتایا کہ بھائی امریکہ یہ معاہدے کرنا چاہتا ہے آپ سے. آپ کنفیوز ہو گئے کہ یار پتہ نہیں یہ سفیر ہے یا کوئی اور ہے, اور آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ڈائریکٹ امریکہ کے صدر کو فون کر کے پوچھ لو کہ یہ ہے یا نہیں. کیونکہ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ اگر میرا تم سے ڈائریکٹ رابطہ ہو سکتا ہوتا تو میں سفیر کیوں بھیجتا, پھر میں تو ڈائریکٹ فون پہ تمہیں سارے حکام بتا دیتا. سفیر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ بندوں سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتے, اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ ایک ایک کو نہیں سمجھاتے, الگ سے نمائندہ بھیجتے ہیں اپنا. تو اب امریکہ کا سفیر آیا, اب آپ پریشان ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو آپ کچھ دن انتظار کرو گے, دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کہو گے بھائی امریکہ نے پیغام بھی دینا تھا, اس کے پاکستان سے کچھ مطالبے بھی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی دوسرا آیا لیکن آپ نے دیکھا وہ دھوتی بنیان میں ہے اور وہ باتیں پھینک رہا ہے لمبی لمبی کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹم بم اٹھا کے نا اسرائیل پہ مار دو, تو آپ کہیں گے یار یہ خدا کی قسم امریکہ کا سفیر, اس کے تو چڈی بنیان میں امریکہ کا سفیر ہو ہی نہیں سکتا.
اور دوسرا یہ مطالبات اس قسم کے کر رہا ہے کہ امریکہ میں اتنی بے عقلی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ایٹم بم کہے کہ اسرائیل پہ اٹھا کے مار دو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کا حلیہ بتا دیتا تھا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا. اس کی باتیں, مرزا غلام احمد کی باتیں آپ دیکھو نا, اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھو, آپ کو یہ شریف انسان نہیں تھا, پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے. دوسرا, ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہ تعلیمات خدا کی ہو ہی نہیں سکتی, وہ اتنی غلط تعلیمات ہیں. تو آپ کے پاس جب کوئی نبی کے علاوہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے, کوئی بھی دنیا میں کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں میرے پاس ایک الگ سے گاڈ کے احکام ہیں جو خدا نے کہا ہے کہ یہ کرو, تو آپ اس سے پوچھیں کہ کہاں سے آئے تمہارے پاس, وہ جواب نہیں دے سکتا. یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں, لیکن یہودی عیسائی خود مانتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ ہیں, ان کی نسبت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یقینی نہیں ہے, ان کی تعلیمات میں تضاد ہے, تضاد. تو بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور قرآن نے کہا ہے کہ کوئی مجھ پر نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ ایسا ہو دیکھنے میں لگے کہ یہ نبی ہے, اگر وہ جھوٹی بات کرے گا تو ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنپنے کیوں دیا؟ پچھلے پیغمبروں میں تو چلو اس لیے ان کی دعوت نہیں چلی کہ نیا نبی آ جاتا تھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. 1400 سال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سورج کی طرح چمک رہی ہیں. 1400 سال پہلے بھی رمضان آتا تھا, مسلمان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے سے ہوتے تھے. آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ایسا ہے. یہود و نصارہ سے پوچھو کہ تمہارے روزے کب ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. کیسے رکھنے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا. تراویح کیا ہوتی ہے, قرآن کیا ہوتا ہے, تورات کیا ہوتی ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو آپ کے پاس کوئی نبی کے علاوہ آپشن ہے ہی نہیں, اللہ نے چھوڑا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک دلیل ہے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اس بحث میں پڑھنے کے بجائے جو کہ یہ ہے صحیح ہے غلط ہے, آگے بڑھنے کی کوشش کرو, ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگی, حسرت آپ کہو گے لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے اللہ کی فرما برداری کر کے, اور میں اسی شک و شبہ میں مبتلا رہا کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے, نبی سچے ہیں کہ نہیں ہیں, اللہ کی باتیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہیں. تو چھوڑ دو یہ وسوسے. میں اس لیے بار بار اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں بڑا دماغ, لمس یونیورسٹی میں ایسے ایسے دہریے پیدا ہو گئے ہیں نا, مذہب کا پوچھا جاتا ہے, لکھتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں, یہ لکھا جا رہا ہے. تو جو اوپر کا طبقہ ہے نا, اور جب یہ جائے گا بیوروکریسی میں, اور جب یہ جائے گا بڑے بڑے عہدوں پر, تو یہ وہاں کیا پھیلائے گا, یہی پھیلائے گا. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.